السلام علیکم۔ ماشاء اللہ فاروق صاحب بھی بڑا پیارا آپ کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے ہیں اور معبود بنائے ہیں، اور پھر یہ مختلف انداز ہیں ان کو خوش کرنے کے۔ کوئی چوریوں سے راضی ہوتا ہے کہ وہاں چوری چڑھائی جاتی ہے، کسی جگہ تیل چڑھتا ہے جی، کہیں بکرا چڑھتا ہے جی، کہیں چادر وہ چڑھائی جاتی ہے جی، اور کہیں مٹھائیاں، پھلڑیاں، پتاسے اور چنے کئی دفعہ کئی دیگوں سے راضی ہوتے ہیں، کہیں بریانیاں پکتی ہیں۔ تو مختلف انداز ہیں ان کو خوش کرنے کے۔ تو یہ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں، مشرک ہو جاتی ہیں، پھر ان کے اندر یہ چیزیں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج ان مسلمانوں کے اندر یہ سارے شرک آ گئے جو پچھلی قوموں کے اندر تھے، ان کے اندر سب آ گئے۔ اور اس کے علاوہ یقین کیجئے عقل حیران ہے، اوورال پوری قوم کرپشن کے اندر، جھوٹ کے اندر، گالی گلوچ، نفرتیں، ان کے اندر ہر عیب آ گیا ہے۔ سود اندازہ لگائیے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے سود، یعنی شرک کے بعد، اور قتل سے بھی بڑا گویا، یا قتل کے برابر اتنا بڑا گناہ۔ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ بتائیں اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے بندہ، یعنی جس طرح مکہ کے مشرکوں نے جنگ کی تھی، کتنا بڑا گناہ کیا انہوں نے۔ تو یہ سود کھانے والے آج مسلمانوں کے اندر سود آ گیا، ان کی پوری معیشت سود کے اندر لت پت ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اب ہم نے اتنے پرسنٹ کر دیا ہے، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ ان کو شرم نہیں آتی سود کا کاروبار کرتے ہوئے۔ تو یہ معاملات ہیں، جب تک ایمان اور توحید کی، اللہ کی پہچان، جب تک اللہ کی پہچان نہیں ان کو ہوگی، یہ دوسری چیزیں ان سے نہیں چھوٹ سکتی، یقین کیجیے۔ جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو۔ بڑا افسوس ہوا اس دن ایک بیان سا سنا اس کا طارق جمیل کا، کہ یہ پتہ نہیں ریونڈ سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے ٹرین، اب ان کا اپنا ایک انداز ہے، ٹرین سے باہر انہوں نے جھانکا، اور عوام چونکہ اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور عوام ہے شدائی ان لوگوں کے، اور کافی لوگوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، تو اتنا متکبر آدمی ہے یہ ہاتھ تو ملاتا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ بس ذرا خاموش ہوں تاکہ کچھ میں بیان کر سکوں اس مختصر وقت میں۔ تو کیا بیان انہوں نے یہ کہ آج بس، اچھا حدیث سنا رہے ہیں، اندازہ لگائیے کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بہت بڑا عمل، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی بڑا عمل، جہاد سے بھی بڑا عمل، وہ یہ کہ تم آپس میں محبت کرو۔ آپس میں محبت کرنا اللہ کے لیے، ایمان کے لیے، یہ بہت بڑا عمل ہے، واقعی بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا ایمان خالص کی وجہ سے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی یہ پوری زمین کی دولت آپ خرچ کرتے تو ان کے دل آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ جو محبت کا انداز ہے صحابہ کے اندر، یہ میری وجہ سے مالک فرماتا ہے، یہ میری محبت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے، میں نے دل ان کے جوڑے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے واقعی۔ اب وہ اس دور کی بات کو اپنے اوپر فٹ کرنا کہ آج ہمارے ملک میں بس اس محبت کی ضرورت ہے جی، آپس میں محبتیں کریں، محبتیں کریں، تو کس قدر فریب ہے۔ چادریں چڑھاؤ، عرس اور میلے کرو، یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، اور پھر آپس میں محبتیں کرو جی۔ محبتیں کیسی ہوں گی؟ شرک کے بعد تو پھر آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اور خود طارق جمیل کا بیان میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کہتا ہے میں دیوبندیت پھیلا رہا ہوں، اندروں اندر دیوبندیت پھیلا رہا ہوں۔ جب فرقہ بندیت تم خود پھیلا رہے ہو تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ بریلی کوئی بریلیت پھیلا رہا ہے، کوئی دیوبندیت پھیلا رہا ہے، کوئی اہل حدیثیت پھیلا رہا ہے، تو محبت کیسے پیدا ہوگی آپس میں؟ یہ بہت بڑی جہالت بھی ہے اور بہت بڑا فریب بھی ہے۔ اور یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، جب تک ایمان کی بات بالکل واضح طور پر کہ بتایا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے، کلمے کی دعوت دو جو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے دی تھی، اور الہکم الہ واحد، تمہارا ایک مالک ہے، تمہارا ایک معبود ہے، اور اس کے علاوہ جتنے یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو، کہیں چادریں چڑھاتے ہو، یہ 11ویں کرتے ہو، یہ 12ویں کا کیک کاٹتے ہو، ابھی اگلے مہینے کاٹو گے 12 ربیع الاول کو، حالانکہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ ذرا بیان کریں نا طارق جمیل کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ صحابہ اکرام پریشان تھے، غمگین تھے، امہات المومنین پریشان تھی، نبی علیہ السلام کی بیٹی پریشان تھی، بیٹیاں جو اور بھی رشتہ دار تھے وہ سخت پریشان تھے،
اور ہاں منافقین خوشیاں منا رہے تھے، منافقین ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے، تو ان کے لیے عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ ابھی نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، یا جس طریقے سے ابھی پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر تمہاری گردنیں کاٹیں گے، تو ظاہری بات ہے منافقین ہی کو تو کہہ رہے تھے، مخلص مومنوں کو تو نہیں کہہ رہے تھے۔ تو یہ اور پھر تلوار نکالی اور کہا کہ جس نے کہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، کس کو کہہ رہے؟ یہ منافقوں کو کہہ رہے تھے، بے ایمانوں کو۔ کبھی کسی مخلص مومن کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بعد میں ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اور سارا معاملہ ہو گیا، اور پورے صحابہ کہتے ہیں یہ آیتیں ہماری زبانوں پر جاری ہو گئیں کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں، اگر یہ اپنی طبی موت مریں یا ان کو قتل کر دیا جائے کسی جنگ کے اندر، شہید ہو جائیں، تو کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اجر دے کے رہے گا۔ جس طرح یہ ایک امت کا سب سے بڑا اجماع اس سے ایک معاملے پر ہوا، ذرا طارق جمیل بیان کرے نا، ہر جگہ میرے نبی تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلق ہے؟ میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، تو خود نبی علیہ السلام کی ایک بات نہیں مانتا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، ان فریبکاروں کے جال سے نکلو، چاہے یہ علی انجینئر ہو، چاہے یہ طارق جمیل ہو، یا طاہر القادری ہو، یا فضل الرحمان ہو، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ ان کے اکابرین بھی شرک کے دائی گزرے ہیں، اور ان کی جب شرک اور کفر کو ہم نے واضح کیا ہے تو اب کہتے ہیں کہ آپ گستاخی کرتے ہو، اکابرین کو نہیں مانتے ہو۔ ان کی کتابیں ذرا پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا انہوں نے پھیلایا ہے یہاں۔ تو جب تک اس طرح ان کا پورا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا اور پوری طرح ایمان کو علیحدہ بیان کیا جائے، شرک اور کفر کو علیحدہ بیان کیے جائے، پھر یہ دعوت دی جائے کہ شرک اور کفر کو چھوڑو، ایمان خالص کی طرف آؤ، ان فرقوں سے نکلو، مسلکوں سے نکلو، سیاسی جماعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے۔ ذرا طارق جمیل صاحب کہیں نا، ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ فضل الرحمان خود اس کے اندر لت پات ہے، اور خادم حسین رضوی بھی اسی کے اندر کودے ہیں، حتیٰ کہ حافظ سعید جیسا آدمی اسی شرکیہ نظام کے اندر کودے ہیں، سارے مودودی صاحب بھی کودے ہیں، سارے، کسی نے اس کا رد نہیں کیا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، خیر تب آئے گی جب نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ کس طرح مکہ سے دعوت اٹھی تھی اور صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، اور اسی کی انہوں نے دعوت دی آگے، پھر ایک سے دو، دو سے تین ہوتے چلے گئے، اور ایک اجتماعیت قائم ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ بڑھتے گئے اور ایک مناسب وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کر دیے، کفر و شرک کا جنازہ اٹھا، ان کے بیجا پھاڑ دیا اس دعوت نے، پھر دم دبا کے بھاگے ہیں میدان بدر سے۔ وہی دور آئے گا انشاءاللہ ہجرت کے مقام آواز دیں گے، اور اس کے بعد یہ قتال ہوگا اس قوم کے اندر، کفر ایک طرف خالص اللہ کے ماننے والے، توحید والے، اور دوسری طرف یہ سارے مسلک اور فرقے ہوں گے شرک اور کفر کرنے والے۔ اس وقت اللہ کی مدد آئے گی فرشتوں کے ذریعے، اور مومنوں کے دل کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے گا، اور اس میں جو مریں گے مومن وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔